السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کی پہلی رات کے حوالے سے ہمارے بہت سے بھائیوں کی طرف سے سوال کیا گیا کہ اس رات میں نماز کیسے پڑھیں گے، کتنی رکعت پڑھیں گے اور نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا، اور ساتھ ہی جب نماز میں ہم قرات کریں گے تو سری ہوگی یا جہری ہوگی، اسی طریقے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے یا تنہا پڑھنا ہے، اور اسی طریقے سے بہت سے دوسرے سوالات ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ تو شادی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور کسی بھی نعمت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ شادی اور نکاح میاں کا بیوی کو پانا اور بیوی کا اپنے شوہر کو پانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اسی نعمت کے شکرانے کے طور پر ہم جب بیوی سے پہلی ملاقات کرتے ہیں تو 2 رکعت نماز اپنے کمرے میں پڑھتے ہیں۔ اب وہ 2 رکعت نماز کس نیت سے پڑھی جائے گی، تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ 2 رکعت نماز نفل ہے اور شکرانے کی نیت سے پڑھی جائے گی۔ نیت آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے، نیت کہ میں نے 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں اور اگر آپ باشرہ ہیں، داڑھی وغیرہ رکھے ہوئے ہیں اور آپ کی قرات بھی صحیح ہے، تو آپ جماعت سے پڑھ سکتے ہیں، شوہر آگے نماز پڑھا رہا ہو اور بیوی اس کے کھڑی ہو کر کے نماز پڑھ رہی ہو۔ لیکن بہتر اور مناسب میں یہی سمجھتا ہوں کہ اکثر لوگوں کا حال یہی ہے کہ داڑھیاں نہیں ہوتی ہیں اور اکثر فاسق معلن ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر فاسق کی اقتداء کی جائے تو نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر ایسی صورت حال ہے تو بیوی اپنی نماز پڑھ لے اور شوہر اپنی نماز پڑھ لے۔ اگر کوئی فاسق نہ ہو اور وہ داڑھی وغیرہ بھی رکھے ہو، قرات بھی صحیح ہو، تو پھر ایسی صورت میں وہ بیوی کو اپنے پیچھے نماز پڑھا سکتا ہے۔ نماز میں چاہے تو آہستہ قرات کر لے اور چاہے تو بلند آواز سے قرات کر لے، دونوں چل سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب نماز ختم ہو جائے تو میاں اور بیوی دونوں دعا کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے آنے والی زندگی جو یہاں سے شروع ہو رہی ہے اس کے بارے میں خیر کے طلبگار ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اے اللہ، یہ زندگی جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں ہمارے لیے خیر و برکت عطا فرما، ہمیں آل اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما، اور اس طریقے سے جو بھی آپ کی دعائیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کر لیں۔ اب جب آپ نے یہ نماز ادا کر لی، اس کے بعد آپ اپنی بیوی کے پاس جائیں بستر پر، اور بستر پر جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس رات میں خاص طور سے ایک دعا بتائی تھی، وہ دعا بھی آپ عورت کے پیشانی کے جو بال ہیں، پیشانی کے اوپری حصے کے جو بال ہیں وہاں پر اس طریقے سے ہاتھ رکھا جائے اور یہ دعا پڑھی جائے۔ اسکرین پر دعا میں دے رہا ہوں، آپ اسے دیکھ کر کے یاد کر لیں، اور اگر یاد نہیں ہوتا ہے تو اسکرین شاٹ لے لیں، اور جب آپ کا یہ وقت آئے تو آپ اسے پڑھنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ۔ ابو داؤد کتاب النکاح میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اب ایک بات آپ اور بھی یاد رکھیں کہ بہت سے ہمارے بھائیوں کا یہ تصور کرنا ہوتا ہے کہ پہلی رات میں ہم بستری کرنا ضروری ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پہلی رات میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم بستری کی ہی جائے۔ آپ اپنی بیوی کا حال معلوم کریں، اگر اس کے ذہن میں یہ بات چل رہی ہے اور آپ کو پتہ ہی چل جائے گا کہ وہ اگر ہم بستری کرنے کے لیے راضی ہو تو آپ ہم بستری کریں، اور اگر راضی نہ ہو تو آپ ہم بستری نہ کریں۔ پہلی رات میں ہم بستری کرنا کوئی ضروری، کوئی واجب اور فرض نہیں ہے۔ بعض سے لوگوں کا یہ سوچنا ہوتا ہے کہ اگر پہلی رات میں ہم بستری نہیں کریں گے تو ہمارا ولیمہ حلال نہیں ہوگا، ہم جو ولیمہ کرائیں گے وہ ولیمہ نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی وہ ولیمہ مانا جائے گا۔ اسی طریقے سے بہت سے بھائیوں کا تو یہ بھی سوچنا ہے کہ اگر ہم بستری نہیں کرتے ہیں تو ہمارا نکاح ہی حلال نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، ہم بستری کرنا یہ میاں اور بیوی دونوں کے رضامند ہونے پر کیا جانا چاہیے، اور پہلی رات میں تو خاص طور سے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ لڑکی اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے آتی ہے،
اور آپ کے پاس آ کر کے ہو سکتا ہے اس کی ہلکی پھلکی طبیعت بھی خراب ہو گئی ہو، تو اگر عورت رضامند ہو تو آپ اس سے ہم بستری کریں، ورنہ ہم بستری نہ کریں۔ دوسرے تیسرے دن چوتھے دن جب بھی آپ یہ بات دیکھیں کہ موقع صحیح ہے تو آپ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے بہت سے بھائی جب پہلی رات میں یعنی سہاگ رات میں جاتے ہیں تو اپنی بیوی سے مہر معاف کراتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے مہر دے چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کے پیر پکڑ کر کے یا اس طریقے سے جو بھی ہے اس کا مہر معاف کراتے ہیں۔ تو یہ سب بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے مہر نہیں دیا ہے تو جلدی سے جلدی دینے کی کوشش کریں، اور اگر مہر دے دیا ہے تو پھر یہ سب باتوں کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نے بعد میں دینے کا وعدہ کیا ہے تو آپ بعد میں بھی دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں البتہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کوئی تحفہ وغیرہ اسے ضرور دے دیا جائے تاکہ آپ سے وہ خوش رہے اور آپ کو اپنے آپ کو وہ آپ کے سپرد کر سکے۔ اور اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب میاں اور بیوی پہلی رات میں ہم بستری کر چکے ہوں تو اپنے دوست و احباب سے ان باتوں کو شیئر نہ کریں۔ اور دیکھا جاتا ہے کہ بڑے دھڑلے کے ساتھ شوہر اپنے دوستوں سے اور بیوی اپنی سہیلیوں سے ان ساری باتوں کو بتاتی ہوئی نظر آتی ہے، حالانکہ یہ سب کرنا اور دوسروں کو بتانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ آپ یاد رکھیں گناہ کبیرہ ہے یہ سب باتوں کو اپنے دوست و احباب سے اور نہ ہی عورت کو اپنی سہیلیوں سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے دوست و احباب کو بھی اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔